آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اخلاق و کردار کا زور کہ انسان کیسا ہی اس کو اپنی طرف جھکا لیتا ہے، انسان کیسا ہی کتنا ہی سقی القلب ہو جائے، لیکن جب اخلاق کے سامنے آتا ہے تو تمام تلواریں، تمام اسلحے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اخلاق و کردار کی ایک روش دیکھتا ہے تو بس سپر انداختہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا کہ اب میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور واقعی عزیزوں، اخلاق و کردار بنائے رکھنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑا کام ہے، چونکہ دیکھا گیا ہے کہ ذرا سا انسان اگر خوش ہے تو 4 باتیں وہ خوشی کے ساتھ انجام دے لیتا ہے، 4 باتیں وہ کسی سے کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا مزاج خوش نہیں ہے، وہ بمسرت نہیں ہے، تو اب اگر آپ اس سے بات کریں تو اس کا جواب ویسا نہیں آتا۔ لیکن یہاں جو اہل بیت کے فرد ہیں، کیسی ہی مصیبت ان پہ آن پڑے، کیسے ہی مصائب ان پہ ڈھائے جائیں، لیکن ان کا جو کردار رہتا ہے، جو ان کا عمل رہتا ہے، وہی رہتا ہے کہ نہیں، جس طریقے سے ہم آئے تھے، ہم نمائندہ الہی بن کے آئے ہیں، تو ہمارا کردار بھی ہر عالم میں، ہر حالت میں ویسا رہے گا۔ اس لیے چونکہ نمائندہ الہی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تبلیغ دین کو انجام دے گا وہ۔ آپ دیکھیں عزیزوں، اسی کے متعلق یہ ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی برا کہے، کوئی ہم سے بد کلامی کرے، تو شاید یہ ہو کہ 1 بار 2 بار ہم سن لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہم چراغپا ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں، جبکہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب دیکھا یہ گیا کہ اور زیادہ بات بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ وقت کا امام ہے، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ دیکھ رہے ہیں، مولا ہے، وقت کا امام ہے، امام زمان ہے، وہ گھر سے نکلتے ہیں اور سامنے کوئی آتا ہے اور بد کلامی شروع کر دیتا ہے۔ علماء نے تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، بہت سخت منزل ہے، توجہ فرمائیں، اور کیسی گستاخی کہ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے والد ماجد یعنی امیر المؤمنین تک کے لیے گستاخیاں کر رہا ہے۔ انسان اپنے لیے شاید 1 بار سہ لے، لیکن والد کے لیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو فوراً انسان چراغپا ہو جاتا ہے کہ دیکھو تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو تو صحیح ہو، لیکن میرے والد کے لیے اگر کہتے ہو تو میں اس کو برداشت نہ کروں گا، میں اسے سنوں گا نہیں۔ لیکن امام حسین، امام حسن کریم اہل بیت ان کا خطاب ہے، ان کا لقب ہے، کریم اہل بیت ہیں۔ وہ گستاخیوں پہ گستاخیاں کرے جا رہا ہے، وہ بد کلامیوں پہ بد کلامی کرے جا رہا ہے، اور مولا سن رہے ہیں، متحمل اسی طریقے سے سن رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جس انداز میں مولا گھر میں تھے اور گھر سے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تھے مسکراتے ہوئے، وہ اتنی بد کلامی کر رہا ہے، لیکن ویسے ہی مولا مسکراتے ہوئے سن رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا مزاج بدل گیا ہو، آپ کو ناراحتی یا غصہ آنے لگا ہو، کچھ نہیں، ذرا سا مزاج میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ سن رہے ہیں ویسے ہی، اور وہ گستاخیاں کرے جا رہا ہے، بد کلامی کرے جا رہا ہے۔ جب اپنے حساب سے ساری بد کلامی کر چکا اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں لیکن ان کا مزاج بدلتا نہیں ہے، ان کا مزاج تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے، لیکن چونکہ اسے جو کرنا ہے وہ اسے کرنا ہے، اس لیے کر رہا ہے۔ یہاں مولا ہیں جو متحمل ہیں، برداشت کیے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ مسکرا رہے ہیں۔ جب یہ کر چکا اور خاموش ہو گیا تو اب مولا کو کیا بات کرنی چاہیے تھی؟ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً کہتے دیکھو جو تم نے کہا ہے وہ اپنے حساب سے کہا، اگر ہم بہت برداشت بھی کرتے، بہت اچھا اپنا اخلاق بھی پیش کرتے وہاں پر، تو فوراً کیا کرتے کہ دیکھو جو تم نے کہا ہے وہ کہہ دیا ہے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، اور ہمیں ایسا سمجھنا بھی مت۔ یہاں سے گفتگو ہوتی اور آئندہ سے ہمارے سامنے یہ سب چیزیں نہ کرنا، آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا، آئندہ سے نہیں کریں گے، یہ ہمارا کلام ہوتا۔ لیکن یہ جو امام ہے ان کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، لہٰذا وہاں سے آغاز نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو
اگر تم پریشانی میں ہو، کلام دیکھیے کہاں سے شروعات کی جا رہی ہے، آغاز کلام کہاں سے ہے کہ دیکھو اگر تم پریشانی میں ہو تو مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، میں اس پریشانی کو ختم کروں گا۔ اگر تم بھوکے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اگر پیاس لگی ہے تو بتاؤ، بہترین مشروبات تمہیں پلاؤں گا۔ اور ہاں، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو بتاؤ، ہم تمہیں سواری دیں گے۔ اگر رہنے کو مسکن نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو بتاؤ، ہم تمہیں گھر دیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بتا دی، سمجھا دی۔ آپ یہ دیکھیے، اس نے اپنی انتہا کر دی تھی رذائل میں، لیکن یہاں جو شروعات ہو رہی ہے بہترین اخلاق سے شروعات ہو رہی ہے، تو وہ دیکھ کے متعجب ہو رہا ہے کہ میں جسے کیا سمجھ کے آیا تھا، میں نے جس کے بارے میں گستاخی کی، اس کے والد کے بارے میں بد کلامی کی، لیکن وہ ہے کہ سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، متحمل ہے، مسکراتے ہوئے مجھ سے جواب دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے جواب دے رہا ہے، جو میں نے کہا اس کے متعلق نہ کچھ پوچھ رہا ہے نہ کچھ سن رہا ہے، بلکہ اپنا جو اخلاق ہے وہ ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت پیش کرتا ہوں۔ واقعی یہ صرف امام حسن مجتبیٰ کر سکتے تھے اپنے زمانے میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کیونکہ جو بھی سنتا واقعی وہ چراغ پا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ یہ پوری کائنات کے لیے مشعل ہدایت بن کے آئے تھے، یہ پوری کائنات کو بتا رہے تھے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کیا ہوتا ہے، لہٰذا خود کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ تم برائی میں اس حد تک آ چکے ہو، لیکن چونکہ ہم امام رؤوف ہے، امام الرحمہ ہے، لہٰذا ہماری جب بھی گفتگو ہوگی تو رحمت کے ساتھ ہوگی، رؤوفیت کے ساتھ ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں عزیزوں، یہ ہے امام الرحمہ، امام رؤوف ہیں، یہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں اپنا اخلاق دکھاتے ہیں۔ اور واقعی یہی وجہ ہے کہ جو ان کا اخلاق ایک بار دیکھ لیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے پھر ان کا دامن۔ اور وہ بھی سمجھ گیا کہ نہیں، جو میں سمجھ کے آیا تھا یا جو مجھے سمجھایا گیا تھا یہ ذات ویسی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا، تمام اصحاب نے دیکھا، ایک مرتبہ وہ قدموں پہ گر جاتا ہے کہ نہیں مولا مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے بارے میں غلط سمجھ کے آیا تھا، مجھے غلط معلومات دی گئی تھی، آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس سے جھکایا جا سکتا تھا؟ صرف اخلاق سے جھکایا جا سکتا تھا۔ جو رسول نے اخلاق پیش کیا، جو ان کے نانا نے اخلاق پیش کیا، بتایا لوگوں کو، انک لعلی خلق عظیم کے مصداق نے جو اخلاق پیش کیا وہی انہوں نے بھی بتایا۔ عزیزوں، یہ قول کے حساب سے جناب زینب کی ولادت کی تاریخ بھی ہے یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اخلاق وہی پیش کیا، اس لیے چونکہ جس گھر کی پروردہ ہیں، جن ہستیوں نے انہیں پالا ہے وہ با اخلاق ہیں، تو جناب زینب بھی ویسے ہی با اخلاق ہیں۔ عزیزوں، یہ یاد رکھیے، ان کے جہاں جتنے القابات ہیں وہاں ایک لقب ہے کہ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو۔ اور واقعی ان کے گھر میں خود جناب زینب سلام اللہ علیہا درس تفسیر دیا کرتی تھیں، درس قرآن دیا کرتی تھیں، عورتیں آیا کرتی تھیں، خواتین آتی تھیں، مسائل دریافت کرتی تھیں، مسائل بتاتی تھیں۔ اور یہ چوتھے امام نے انہیں کہا ہے، ایک معصوم کی زبان کہہ رہی کہ اے یا عمتی انتی عالمت غیر معلمہ، اے میری پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یعنی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم آیا کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ واقعی جس گود میں پلی ہیں آپ، اس گود کو دیکھیے، امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں، زین اب کے نام سے مشہور، یعنی اپنے باپ کے لیے جو زینت ہو وہ بیٹی ایسی ہی ہوگی۔ آپ دیکھیں، ہر جگہ، ہر مسئلے میں، بلکہ ہر گام، ہر قدم پہ ایک معصوم کا ساتھ دیا ہے۔ جب تک امیر المؤمنین رہے، امیر المؤمنین کے ساتھ اپنے والد کو دیکھا، اپنے معصوم والد کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، سب کچھ اپنی ہستی کے اندر اتار لیا، سب کچھ اپنی ذات کے اندر اتار لیا۔
اور اس کے بعد 40 ہجری کے بعد اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، یہ بھی معصوم ہے، اور اس کے بعد امام حسین کو دیکھ رہی ہیں۔ امام حسین سے سب سے زیادہ عقیدت و محبت اس بہن کو ہے، امام حسین کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ اب یہی اخلاق و کردار ہے عزیزوں، کہ جب دربار یزید میں پہنچی اور اس نے وہ جملہ کہا ہے تو ان کا جملہ ایسا تھا کہ جو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا ہوا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا۔ تو اللہ کو کہہ رہا ہے، تو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تو سوائے خوبی سوائے حسن کے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسے سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ بد کیا ہے، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے حیات دے دی۔ تو جو سوچ رہا ہے اپنے زاویہ نگاہ سے وہ باطل ہے، جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں وہ حق ہے۔ آپ دیکھیں ایسی خاتون ہو تو ایسے جملے صادر ہوتے ہیں، ورنہ انسان سمجھ نہیں پاتا مصیبت کے حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کہنا چاہیے، اسے کہاں جانا چاہیے، اسے گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ آپ حالات بخوبی جانتے ہیں کہ کربلا کے حالات کیسے تھے، کربلا کے بعد کوفہ، کوفہ کے بعد دمشق یعنی شام، اور اس میں کس طریقے سے پہنچنا، لیکن وہاں بھی جا کے وہ گفتگو کری ہے کہ لوگ حیران و شزدر ہو گئے کہ یہ کوئی خاتون بول رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی اخلاق و کردار امیر المومنین ہے کہ جن کو دیکھ رہی ہیں، یہی اخلاق و کردار امام حسن ہے جن کو دیکھا ہے اور آج اپنے بھائی کے ساتھ تھی کربلا تک۔